بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے غزوہ احزاب۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارعہ نامی قلعے کے اندر تھی۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ قرار توڑ کر آپ سے لڑنے پر اتر آئے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہماری رکشا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن سے مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اگر اس پر کوئی حملہ ور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا، اے حسن، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم ڈر ہے کہ یہ باقی یہودیوں کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، اس لیے آپ جائیے اور اسے قتل کر دیجیے۔ حضرت حسن نے کہا، اللہ کی قسم، آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور اسے لکڑی مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا، جائیے اس کا ہتھیار اور سامان اتار لیجیے۔ چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کا ہتھیار نہیں اتارا۔ حسن نے کہا، مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے اس ویرتا پورن کاریہ کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے شاید یہودیوں نے سمجھا کہ اس قلعے اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کی رکشاتمک سینا موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی فوج نہ تھی۔ اس لیے یہودیوں کو دوبارہ اس قسم کی ضرورت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بت پرست حملہ وروں کے ساتھ اپنے وعدے و قرار کے مطابق انہیں برابر رسد پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ بہرحال یہودیوں کے وچن بھنگ کرنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے ترنت اس کی کھوج کی اور توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کے ارادے معلوم ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی دೃಷ್ಟಿکوণ سے جو قدم اٹھانا مناسب ہو اسے اٹھایا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس خبر کی پڑتال کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن زبیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں۔ لوگوں کے بازو مت توڑنا، اور اگر وہ وعدہ قرار پر قائم رہے تو پھر لوگوں کے درمیان
اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں بڑی ٹھٹائی اور دشٹتا پر اتارا پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون ہے؟ ہمارے اور محمد کے بیچ نہ قول ہے نہ قرار۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پہنچ کر استھی کی اور اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، عجل و کارا۔ ادیش یہ تھا کہ جس طرح عجل و کارا نے رضیہ کے لوگوں کے ساتھ غداری کی تھی، اسی طرح یہودی بھی غداری پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود کہ نہ صحابہ کرام نے سچ چھپانے کی کوشش کی، لیکن عام لوگوں کو استھی کا پتہ لگ گیا اور اس طرح ایک بھیانک خطرہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمان بڑی سنگین پریستھتیوں سے گزر رہے تھے۔ پیچھے بنو قریظہ کے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی نہ تھا، آگے مشرکوں کی بھری فوج تھی جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا، پھر مسلمان بچے اور عورتیں بھی تھیں جو کسی سرکشا کے بنا غدار یہودیوں کے قریب ہی تھی۔ اس لیے لوگوں میں بڑی بے چینی پیدا ہوئی، جن کی استھی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اور نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان والوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں بہت تیز جھنجھوڑا گیا۔ پھر اسی موقع پر کچھ منافقوں کے نفاق نے بھی سر نکالا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ پیشاب پخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ کچھ اور منافقوں نے اپنی قوم کے بڑوں کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر کے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب ہے، سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے یثرب والوں، تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، اس لیے واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ صرف فرار چاہتے تھے۔ ایک اور فوج کا یہ حال تھا، دوسری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ استھی تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کے وچن بھنگ کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس استھی کو دیکھ کر لوگوں کی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن اس کے بعد آپ پر آشا کی لہر چھا گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور جیت کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آنے والے حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے
فوج کا ایک حصہ روانہ فرماتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہودیوں کی اور سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک نرنایک قدم اٹھانے کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے الگ الگ گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے مدینے کی ایک تہائی پیداوار پر سمجھوتہ کر لے تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں